ڈاکٹر عبدالجبار خان آپ کی خدمت میں. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے نوٹیفیکیشنز کے لیے، کامنٹ کیجئے اور مہذب انداز میں کچھ ہمیں سکھائیے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ہم آپ کو کچھ اچھی معلومات اور علم ڈسیمینیٹ کر سکیں. برکس کی بات ہوگی جس شہر میں یعنی کازان میں، تاتارستان کے کیپٹل ہے وہ کازان رشیا میں. اس میں ہوا یہ کہ پیچھے 3 روز پہلے یہ خبر عام طور پہ میڈیا میں چھپی ہوئی ہے، چھپا دی گئی ہے، چھپ گئی ہے یا پازیٹیولی یعنی آگے نہیں گئی ہے پروجیکشن نہیں ہوئی اس خبر کا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ خبر وہ ہے کہ یہاں پر ڈرون اڑائے گئے اور ہٹ کیے گئے. بالکل 9/11 والا معاملہ تھا، جیسے WTO کی بلڈنگ نیو یارک میں ہٹ کی گئی تھی اور پلان تھا باقاعدہ مسلمانوں کو رگڑنے کا، اسامہ بن لادن کے نام پر، القاعدہ کے نام پر، اور وہ ظاہر ہے اس میں کامیاب ہوئے. بعد میں خود CIA سے ریلیٹڈ اور دیگر وہاں کے جو انٹلیکچوئلز ہیں اور جو آفیشیل سورسز ہیں، ان آفیشیل سورسز ہیں، انہوں نے 9/11 کا بھانڈا پھوڑ دیا کہ یہ سب پلان تھا اور ظاہر ہے کہ دے وانٹیڈ ٹو ٹیچ اے لیسن ٹو اسلامک کنٹریز. اور جب جنرل کلارک نے ابھی یہی کہا کہ 5 سال پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہم 7 ممالک کو ٹیک اوور کر لیں گے، تو انہوں نے ٹیک اوور کر کے دکھایا. اب 4 ملک رہ گئے ہیں دنیا بھر میں، ایران، پاکستان، انڈونیشیا، ملائیشیا. اس کے بعد تو پھر عالم اسلام میں کوئی اتنا بڑا نہ کوئی پاورفل آرمی ہے، نہ فوج ہے، نہ ایئر فورس ہے، نہ نیوی ہے. اور اگر ان 2 ملکوں کے اوپر انہوں نے ٹیک اوور کر لیا اور سچویشن جو ہے پیدا ہو گئی ایسی جس سے پاکستان کی استحکام کو خطرہ ہو، اور ایران تو پہلے ہی جنگ میں مصروف ہے اسرائیل کے خلاف، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ بھی یونٹی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اتحاد ہوا آپ کی قوم میں تو بہت کچھ ہوگا. پاکستان میں اتحاد نہیں ہے. پاکستان میں ایک آدمی کو ٹارگٹ بنا کے یہ نہیں کہ بھئی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. یہ جو ہے پنڈی کے جو عباسی حنیف عباسی صاحب، انہوں نے ایک اور کٹا کھول دیا ہے. گرینل کو سامنے آنے کے بھائی وہ آنے والی حکومت کا، ان کا کیبنٹ کا خاص آدمی ہے، اور جو ان کا فارن سیکرٹری آ رہے ہیں وہ بھی سارے معاملات سے واقف ہیں. نوجوانوں کی ٹیم ہے، نوجوان نہیں تو کم از کم جوانوں کی ٹیم ہے. وہ اپنی پرائیورٹی سیٹ کر رہے ہیں، اور ڈیفنس سیکرٹری ہیں، ان کے فارن سیکرٹری ہیں، کامرس سیکرٹری ہے، اور اسپیشل اسسٹنٹس ٹو دی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. اور ان میں سے ایک جو ہے وہ پاکستان کی صورت ہے. اس نے دیکھ لیا کہ یہاں پر عمران خان از پاپولر، تو بیٹھ کر مسئلے حل ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ جب طالبان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا تو پاکستان کو مجبوراً وہاں پہ ایئر اسٹرائکس کرنا پڑی. انہوں نے مارا ان کو، اچھی خاصی بمبارڈمنٹ کی. اب طالبان کے بارے میں خبریں یہ آ رہی ہیں جو کہ انڈیا جو ہے ہمارے مشرقی بارڈر پہ بھی گڑبڑ کر رہا ہے، تو مغربی بارڈر سے بھی گڑبڑ کرانا چاہتا ہے. کہ ان کے پلان کا حصہ ہے کہ پاکستان کو کسی بھی طور پر انڈو کیا جائے. انڈو نہیں کر سکتے تو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، یعنی عدم استحکام یہاں پر پیدا کیا جائے، معاشی ہو، سیاسی ہو، انٹرنل معاملات صورتحال خراب ہو. کیونکہ پاکستان اس وقت ایک عجیب و غریب ڈائلما ہے، نہ وہ چائنا کے ساتھ ہے، نہ رشیا کے ساتھ ہے، نہ اس وقت امریکہ کے ساتھ ہے. لیکن امریکن انفلوئنس پاکستان میں بہر طور ورلڈ بینک، IMF کے حوالے سے موجود ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے حوالے سے موجود ہے. غربت میں کمی، تخفیف کی مد میں پیسے ہوں، یا پھر قرضہ ہو، یا پھر اسپیشل انہانسڈ فیسلٹی ہو فرام دی IMF ٹو پاکستان. یہ سب وہ سوالات و جوابات ہیں جس کے پاس یعنی جن کے سوالات کے جوابات ڈھونڈنا حکومت پاکستان کا وقت ہے. میں اور آپ جیسے جو یعنی ادنا سے کردار ہیں، ریسرچرز ہیں، یا معیشت کے اسٹوڈنٹ ہیں، نیورو اکانومسٹ ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے. وہ صرف بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. عوام تک صورتحال جوں کی توں پہنچانے میں ایک کردار ہوتا ہے، یعنی صحافی کا، جو ہم کر رہے ہیں. تو پاکستان کے لیے صورتحال انتہائی پیچیدہ، پریشان کن ہے. عدم استحکام کی طرف پاکستان جا رہا ہے، اور اگر آج بھی سب مل کر بیٹھ جائیں تو پاکستان کو پاکستان کی خاطر قربانی دینی ہوگی. پہلے آپ نے آج سے کچھ 6 مہینے پہلے یہ کہا تھا، یہ جون اور جولائی کی بات ہے، کہ جی ہم نے اپنی سیاست کو ترک کر دیا ہے ریاست کے لیے. یہ ایک سلوگن تھا جو پاکستان مسلم لیگ نون کے حلقوں میں میں نے سنا اسلام آباد میں، اور وہ یہ کہتے تھے ان کے MNAs اور سینیٹرز اور
کہ جناب ہم تو بس اپنی سیاست کو قربان کر دیں گے ریاست کی خاطر. یہ ایک سلوگن تھا جو ظاہر ہے ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں بائی کیا ہو یا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یہ سلوگن دیا ہو. یہ اتنے تو پڑھے لکھے یہ ہیں نہیں اور پڑھنے لکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. حنیف عباسی کی آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھی, گرینل کو یعنی آپ سوئیاں چبو رہے ہیں, اور اگر اس نے آ کے آپ کے کئی مار دی, یعنی کسی مار دی, پھاوڑا مار دیا, تو پھر آپ کے کدال مار دی تو آپ کے تو سر ہی پھٹ جائے گا, خون و خون ہو جائیں گے آپ. اور اس کو کہہ رہے ہیں جی کہ وہ مار دے گا اس کو, یعنی مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی. ادھر خواجہ آصف نے جو لش تلا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. یہ فیڈرل منسٹرز اور ایم این ایز کا لیول ہے, سینیٹرز کا لیول ہے. یہ عطا تارڑ صاحب ہیں ان کی, آپ دیکھیں سے احسن اقبال کو دیکھ لیں. اب آپ ان کے پاس رہ کیا جاتا ہے, بچے ہی کچھ نہیں ہیں. غلام دستگیر کو انہوں نے, غلام دستگیر خان کے بیٹے کو, خرم دستگیر کو سائڈ لائن کیا ہوا ہے. سعد رفیق کو سائڈ, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے, بھائی انگریزی نہیں آتی تو پوچھ لیا کرو, کسی سے لکھوا لو یار. Why not you get it written from your so-called experts or the companions or friends? لکھ لیں, آپ کو لکھنا کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ہمارے جو ناظرین ہیں یا سامعین ہیں قابل قدر ہیں, قابل احترام ہیں, نوجوان ہیں, اس میں جوان لوگ بھی ہیں, تجربہ کار پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اس کے اندر. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس پلے کچھ بھی نہیں رہا. بھائی جب پلے کچھ نہیں رہا تو آپ سرنڈر کر دیں, بیٹھ جائیں اپنے. کیوں اپنی ڈرٹی لینن جو ہے, گندے کپڑے عوام میں کیوں اپنے دھلوا رہے ہیں اور عالمی سطح پر دھلوا رہے ہیں اپنے کپڑے. تو یہ وہ انگریزی کی ضرب المثل ہے جس کو میں نے ترجمہ کر کے آپ کی خدمت پیش کیا کہ اپنے گندے کپڑے عوام میں دھلوا رہے ہیں. یو آر گیٹنگ یور ڈرٹی لینن واشڈ ان دا پبلک. تو جناب یہ صورتحال ہے. ہم چلے جاتے ہیں برکس کی طرف. برکس کے لیے پاکستان نے اتنی کوشش بھی نہیں کی. شاید 2025 میں پارٹنرز اسٹیٹس مل جائے. ابھی 13-14 کنٹریز کو پارٹنر اسٹیٹس مل گیا ہے قازان میں ہونے والی میٹنگ میں. پاکستان کے اندر صورتحال اسٹیبل ہوگی تو یہ برکس کے ممبر بن چکیں گے. برکس میں جو ہے نا کرپٹو کرنسی کی بات ہو رہی ہے. پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے خلاف اقدامات ہو رہے ہیں. بندہ جو وقار زکا نام کا بندہ تھا یہاں پہ آئی ٹی کا, بٹ کوائن کا سپورٹر تھا, پتہ نہیں کدھر ہے, وہ بھگا دیا اس کو. کیا کیا ایف آئی اے نے. تو ایف آئی اے میں خود دے آر ناٹ ایون کمپیٹنٹ انف ٹو ڈیفائن کہ جی کرپٹو کرنسی کا فیوچر کیا ہوگا. کرپٹو کرنسی ہمارے یہاں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. بٹ کوائن ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی میں چیز شامل ہے. اور یہ جو برکس کا جو فورم ہے اس نے تو کہہ دیا کہ ہم تو الاؤ کریں گے, اس کو پروموٹ کریں گے بٹ کوائن کو, اور پلاسٹک کرنسی کو بھی لے کر چلیں گے, اپنی کرنسی بھی لے کر آ رہے ہیں وہ. تو ملٹیپل کرنسی یعنی سارٹ آف فورم ڈیولپ ہوگا, ایکسچینج ڈیولپ ہوگا, مانیٹری ایکسچینج ڈیولپ ہوگا. آئی ایم ایف کے پیرلل ہو سکتا ہے یہ ڈیولپمنٹ, ورلڈ بینک کے پیرلل ایک ڈیولپمنٹ بینک لے کر آ جائے, جس کی ضرورت تو ہے. یعنی جب برکس کے علاوہ یعنی BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو تھا چائنا کے پریزیڈنٹ کا, اس میں اب 130 سے زیادہ ممالک شامل ہو چکے ہیں. ٹریلینز کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے چائنا کی مسلسل. وہ یعنی کہاں جنوبی امریکہ میں پہنچ گئے, وہ میکسیکو تک پہنچ چکے ہیں, وہ پاناما تک بات ہو رہی ہے, پیرو میں پہنچ گئے. انہوں نے پورٹ ڈیولپ کر دی ہے کوئی $1.8 بلین کی. ہم سے ایک گوادر نہیں سنبھالی جاتی. گوادر میں ایک نیا فتنہ ایک کٹھا کھل گیا وہاں پر بھی, بلوچستان یکجہتی کونسل کے نام پر. یہ وہ مسائل ہیں, یہ آپ کو کنسنسس لانا پڑے گا. کنسنسس نہیں لائیں گے, اتحاد نہیں لائیں گے. آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کی حکومت کس طرح آئی ہے. یو نو اٹ ویری ویل. فارم 45-47 کی ڈیبیٹ آتی ہے تو دیکھ لیں. آپ نے ابھی گورنر ہاؤس میں کیا ہوا, الطاف حسین کی ایک کال تھی کہ جی مہاجر کلچر ڈے کا جو انہوں نے پروگرام بنایا ہے, کہ مقبول صدیقی اور کامران ٹسوری, فاروق ستار گروپ نے, مصطفیٰ کمال گروپ نے, کلچر ڈے لانا چاہیے ہمیں. آپ نے دیکھا کیمپ خالی پڑے تھے, گورنر ہاؤس بھی خالی تھا. کتنے لوگ تھے وہاں پر. اس لیے کہ آج بھی MQM کے لوگ کوئی مانے یا نہ مانے الطاف حسین کو جانتے ہیں. میں نے خود بہت عرصے تک الطاف حسین کی پارٹی MQM کو کور کیا ہے, کہ وہ مہاجر قومی موومنٹ تھی یا متحدہ قومی موومنٹ بعد بن گئے تھے. تو آج کی جو MQM پاکستان ہے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے, اس کو مقبول صدیقی, مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار, کامران ٹسوری, وہ کہتے ہیں جی عافیہ صدیقی کو ہمیں دے دیں, عمران کو ہم آپ کو دے دیں. بھائی آپ کون سی مذاق کر رہے ہیں. آپ تو بھاگ جائیں گے ملک چھوڑ کر. عوام نے ادھر ہی رہنا ہے, عوام نے یہیں پہ معاملات کو سیٹل کرنا ہے. سب قوموں نے یہیں رہنا ہے, کوئی چھوڑ کر نہیں جائے گی قوم.
یہ پاکستان بنا ہے ان کے لیے بنا ہے، انہوں نے بنایا ہے. یہ سب لوگ اسی میں رہیں گے، سب لوگوں کی خوشحالی اسی سے وابستہ ہے، مستقبل اسی سے وابستہ ہے. اور اگرچہ حکومت جو ہے یہ جس سے یہ پیپلز پارٹی اور یہ ایم کیو ایم اور یہ مسلم لیگ نون اس میں شامل ہے، تو اس سے زیادہ تو ڈھکوسلا ہو ہی نہیں سکتا پاکستان کی تاریخ میں. آپ صرف اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. خود ایون پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن نوجوان بلاول بھٹو زرداری کو یہ کہنا پڑا کہ ڈیلیورنس جو ہے نا ہماری طرف سے اتنی اچھی نہیں رہی جو کہ ہونی چاہیے تھی. بہت سے مسائل کی انہوں نے نشاندہی کی ہے. آئی ٹی کے اندر دیکھ لیں، ایکس بند ہے تو یعنی ٹویٹر بند ہے تو بند ہے، انہوں پرواہ ہی نہیں ہے. کبھی کبھی تھوڑا سا ریلیکس کر دیتے ہیں، پھر ٹائٹ کر دیتے ہیں. وی پی این پہ چلانا پڑتا ہے. پھر جی وی پی این کی رجسٹریشن کراؤ. کہہ دیا نا اس نے، ایلون ماسک نے، جو ٹرمپ کا ساتھی ہے، جو کیبنٹ میں ٹرمپ کے ساتھ ہوں گے، انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہم تو اسٹار لنک لے کر آ رہے ہیں. دنیا بھر میں 40 ممالک کو ہم نے پرووائڈ کر دی ہے سہولت. کل کو پاکستان بھی اس میں شامل ہو جائے گا، بنگلہ دیش بھی شامل ہو جائے گا. بنگلہ دیش کو جو سراؤنڈ کر رہے ہیں یہ انڈیا والے، وہ بھی ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. عوام وہاں کے باشعور ہو گئے ہیں، وہ دیکھ چکے ہیں کہ 1971 میں 71 میں کیا ہوا تھا. اس میں مغربی پاکستان کے لوگوں کا قصور تھا، فوج کا بھی قصور تھا. فوج کی اس وقت کی لیڈرشپ ذوالفقار علی بھٹو، اندرا گاندھی اور یحییٰ خان، یہ سب لوگ اس میں شامل تھے. جی ایچ کیو کی کمانڈ اس میں شامل تھی. غلطی ہوئی، پاکستان ٹوٹ گیا. اب مزید غلطی کی گنجائش نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے. طالبان کہتے ہیں جی، طالبان کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے افغان طالبان، وہ یہ کہتے ہیں جی ہم بھی پاکستان سے بدلہ لیں گے. بھائی بدلہ لیں گے پھر آپ کو اڑے گی فضائیہ، اڑے گی. آپ کس کے ساتھ جائیں گے؟ کیا انڈیا کی فضائیہ آئے گی آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ تو ہر چیز کا حل نیگوسیشنز میں ہوتا ہے، خواہ عمران خان ہو، نواز شریف، اینی ادر پارٹی اسٹیبلشمنٹ ہو. یو ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر. اپنی اپنی انا کے جھوٹے خولوں سے باہر نکلنا پڑے گا آپ کو. پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ بڑا متنفر ہوتا جا رہا ہے. اب وہ ریاست کو بھی پسند نہیں کر رہا. وہ ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے نا، ماں کو تو ظاہر پسند کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ متنفر ہوتے جا رہے ہیں معاملات سے، پاکستان کے سسٹم سے، پاکستان کی گورننس کے پورسٹ ماڈل سے. کرپشن کوئی لمٹ ہے اس کی؟ کوئی نہیں ہے. 600 بلین روپے تو آپ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت لوگوں میں بانٹ رہے ہیں تاکہ ووٹ اکٹھے کیے جائے. پاورٹی ایلیویشن نہیں ہو رہی ہے. پاورٹی ایلیویشن کا پروگرام یہ نہیں ہے، میں کہہ چکا ہوں بار بار. تو ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جس کے لیے میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں. آج جو آئی ایس پی آر کے ڈی جی احمد شریف صاحب کی، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے. انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جی ہم نے تو دہشت گردوں کو پکڑ کے سزا دی ہے جنہوں نے 9 مئی کے اندر ایک کردار ادا کیا تھا جو گھناؤنا کردار تھا. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ آئین کے تحت ان کے پاس اپیل کی گنجائش موجود ہے. دیکھتے ہیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ وغیرہ میں کتنا تپڑ ہے، کیا وہ عوام کو حقوق دیں گے. میرے سمری ٹرائل ہو یا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی ٹرائلس ہوں، وہ تو اسی طریقے سے ہوتی ہیں جس طرح ہوئی ہے. لیکن کیا پاکستان کے 73 کا آئین، کیا آئین جو ہے عوام کو تحفظ دے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا ہوگا تمام سیاستدانوں کو. اس میں آپ کا بھی مستقبل ہے. کل کوئی ایسی حکومت آئے گی جو پھر آپ بھاگے پھر رہے ہوں گے ادھر سے ادھر. کہاں جائیں، کہاں چھوڑ کر جائیں؟ آپ نے امریکہ سے ویسے ہی پنگا لے لیا آپ کے پی ایم ایل کے لوگوں نے. پیپلز پارٹی والے سمجھدار ہیں، وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے. وہ یہ کہتے ہیں یار ان کو لڑنے دو. آپ میں بڑی گرم جوشی ہوتی ہے جی. پنجاب کے جو یعنی مسلم لیگ نون کے جو سیاستدان ہیں، بڑا ان کو وہ گرمی آتی ہے دماغ میں، ہے نا جی. اور الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اٹس اے ڈیبیکل گوئنگ ٹو بی آؤٹ دیئر فار یو. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ.